ایرانی میزائلوں کی ایک زبردست بارش صبح داغی گئی۔ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے تیل اویو میں اپنے اہداف تک یعنی اپنے ٹارگٹ تک پہنچ گئی ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی مچی ہے اور وسیع پیمانے پر انخلا شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ ایران کا تازہ حملہ ہے۔ ان حملوں نے گریٹر تیل اویو کے کئی مقامات اور مقبوضہ یروشلم یعنی القدس کو نشانہ بنایا ہے۔ جو یروشلم کے جو حصے جن پر اسرائیل قبضہ کر چکے ہیں، ان حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے میزائلوں کی تصاویر جو مغربی کنارے سمیت مختلف علاقوں کے اوپر فضا میں گزرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں۔ متعدد نیوز ایجنسیز نے ان خبروں کو اور اس تصاویر کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے ایران کا جو نیا بیراج آف میزائل ہے، جو آسمان میں بالکل چمکتے تاروں کی مانند نظر آ رہا ہے، یہ یروشلم پر اس کے حملے ہوئے ہیں۔ تیل اویو پر یہ میزائل گرے ہیں اور کئی علاقوں میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سننے کی اطلاع بھی سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق وارننگ سائرن لگاتار بجتے سنے گئے۔ پہلے ہی کئی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی تھی۔ اس سے چند گھنٹے قبل پاسداران انقلاب یعنی IRGC اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کے شعبہ تعلقات عامہ نے وعدہ صادق 4 یعنی آپریشن ٹرو پرومس 4 کی 57ویں لہر کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد بھی یہ جو نئی لہر ہے، جس کا کوڈ نام یا سید الساجدین رکھا گیا ہے، اور یہ ایران پر امریکی اسرائیلی جارحیت کے سب سے کم عمر شہید کے یاد میں کیا گیا ہے۔ یہ آپریشن ماہ مقدس رمضان کی 27ویں دن بھی انجام دیا گیا، پھر اس کے بعد بھی تازہ حملے کیے گئے جس میں مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، خصوصاً کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر، میزائل دفاعی نظام اور امریکی افواج کے تعیناتی مراکز۔ العدید اڈا بھی شامل تھا اس حملے کا ہدف کے طور پر۔ مکسڈ رپورٹس کے مطابق جدید رہنمائی سے لیس میزائل، درمیانی فاصلے تک پار کرنے والے میزائل، ٹھوس اور مائع ایندھن والے یعنی سالڈ فیول والے میزائل، جدید خیبر شکن سسٹم اور اماد و قدر میزائلوں کے ساتھ ساتھ ذہین اور تباہ کن ڈرونز نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق گریٹر تیل اویو کے علاقے میں ایک ریلوے اسٹیشن کو بھی 2 ایرانی حملوں کے بعد نقصان پہنچا اور اس میں آگ لگ گئی، جبکہ سائرن بجنے پر لاکھوں صہیونی پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے دیکھے گئے۔ تیل اویو کے میئر نے اعلان کیا کہ ان حملوں کے باعث شہر میں ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے۔ آپ کو کئی ویژولز الگ الگ ہم دکھا پا رہے ہیں اور کئی ویژولز آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گے کہ کس طرح سے تیل اویو کے نواحی علاقے بنی براک میں وسیع پیمانے پر تباہی دکھائی دی گئی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ روش بیان بلدیہ یعنی میونسپلٹی جو گریٹر تیل اویو کا ایک ذیلی حصہ ہے، اس نے بتایا ہے کہ حالیہ ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں ایک ہائی وولٹیج بجلی کی لائن بھی کٹ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں گیوات تال اور دیگر علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی ہے اور شہر کے دیگر حصوں میں بھی بجلی کی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے۔ اسرائیل 14 نیٹ ورک کے مطابق، جو وہاں کے الگ الگ ایجنسیز ہیں، جو نیٹ ورک 14 ہے، اس کے مطابق گریٹر تیل اویو کی جنوب میں واقع رامات گان میں ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 2 صہیونی ہلاک ہو گئے ہیں، یعنی ان کی جانیں جا چکی ہیں۔ یہ شروعاتی رپورٹ آئی تھی۔ اسرائیلی ہنگامی خدمات نے ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے اور بتایا کہ کئی دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سینسرشپ دفتر نے ان حملوں سے متعلق خبروں اور تصاویر کی اشاعت پر سخت نگرانی حالانکہ لگا رکھی ہے، اور کافی نگرانی کے باوجود کچھ تصاویریں، کچھ خبریں وہاں سے چھن کر آ رہی ہیں۔ خاص طور سے ایسے معلومات جو فوجی یا سیکورٹی مقامات سے متعلق ہیں، ان پر کمپلیٹ سینسرشپ لگا رکھی ہے، اس لیے ایسی خبریں پہنچنا، ان تک ڈھونڈنا اور ان کو لوگوں تک بتانا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ کسی بھی میڈیا ادارے کو اس دفتر کی اجازت کے بغیر کچھ شائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کامیاب میزائل حملے کے بعد پاسداران انقلاب یعنی سپاہ پاسداران انقلاب ایران یعنی IRGC، جس کا پورا نام ہے ایران اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کی فضائیہ کے کمانڈر، جو ایئر فورس ہے، جو ایئر ونگ ہے، اس کے کمانڈر جنرل سید حسین موسوی نے ایرانی بچوں کے نام ایک پیغام جاری کیا جو دشمن کی فائرنگ میں شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آج رات دشمن کا آسمان تمہارے لیے زیادہ نمایاں ہوگا۔ اے ایران کے پیارے بچوں، تمہارا پیغام موصول ہو چکا ہے۔ آج رات دشمن کا آسمان تمہارے لیے زیادہ نمایاں ہوگا۔